السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے، تو میں نے بھی چاند دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ چاند حسب معمول سیدھا نکلا ہوا ہے، الٹا نہیں ہے۔ البتہ لوگ الٹا ہو کر دیکھ رہے ہیں، یعنی عربی مہینے کی 29ویں یا 30ویں تاریخ میں چاند دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے والے کی پیٹھ مشرق کی طرف اور چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور اسی حساب سے لوگوں کے ذہن میں چاند کی شکل بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت 1-2 بجے یعنی دوپہر میں ابھی چاند مشرق کی طرف ہے، کیونکہ آج عربی مہینے کی 3 تاریخ ہے، اس لیے مغرب کی طرف پیٹ کر کے اور مشرق کی طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں چاند الٹا نظر آ رہا ہے۔ یہی چاند آج رات جب مغرب کی طرف پہنچے گا اور چاند دیکھنے والا مشرق کی طرف پیٹھ اور مغرب کی طرف منہ کر کے دیکھے گا تو 29 یا 30 تاریخ کی طرح ہی چاند اس کو نظر آئے گا۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کی سمت درست کریں، نہ کہ خود الٹی سمت ہو کر چاند کو الٹا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں چاند اور سورج مشرق سے مغرب کی طرف نکل کر ڈوبتے ہیں، اور یہی دنیا کا طریقہ ہے، یہی عادت عالم ہے۔ 29 اور 30 کو بھی اسی طرح نکلتے ہیں، مگر چاند پر جب روشنی پڑنا شروع ہوتی ہے تو پہلا چاند مانا جاتا ہے، لیکن جب یہ چمک سورج کی تیز روشنی میں ہمیں نظر نہیں آتی، جب سورج ڈوبتا ہے اور تھوڑا اندھیرا پھیلتا ہے تو دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا جب چاند اپنی مشرق سے مغرب تک کی دوری طے کرتا ہے اس وقت وہ سورج کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے سورج ڈوبتا ہے چاند چمکتا ہے اور ہم پہلا چاند مغرب میں دیکھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے چاند اور سورج کے درمیان فاصلہ اور چمک بڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے دن میں بھی چاند دکھائی دیتا ہے۔ جیسے جیسے چاند کی تاریخیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے سورج کے پیچھے پیچھے چاند بھی دمکتا رہتا ہے۔ ابتدائی تقریباً 10 دنوں میں چاند دن میں ہی سورج کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، یہاں تک کہ دونوں اپوزٹ سمت میں آ جاتے ہیں، سورج مغرب میں تو چاند مشرق میں، پھر فاصلے بڑھنے سے چاند رات میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان دنوں سورج جب بیچ میں ہوگا تو چاند فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے مشرق میں ہوگا اور الٹا نظر آئے گا، اور جب یہی چاند مغرب میں پہنچے گا تو سیدھا ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا، اور آج جب کہ ہم خالی بیٹھے ہیں، کوئی اور کام ہم کو نظر نہیں آتا، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور ہم اسے کوئی عجوبہ یا انہونی سمجھنے لگتے ہیں یا قیامت کی نشانی سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ محض افواہ ہے، یہ کوئی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں ہے۔ البتہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور ان افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔